یہ حدیث بڑی مشہور ہے، اور یہ حدیث ایون آپ دیکھیں دا میسج فلم کے اندر بھی اس کانٹیکسٹ میں فلمایا انہوں نے اس کو، اور یہ حدیث مسند امام احمد میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسند ہے، یعنی جس میں ان سے ریلیٹڈ احادیث ہے جو انہوں نے روایت کی ہیں، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کو چھوڑنے کا فدیہ جو ہے، جن کے پاس مال نہیں تھا، تو ان کا فدیہ یہ مقرر کیا کہ وہ اتنے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، انصار کے بچوں کو۔ تو یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ کیا نمبر تھا جی اس کا حدیث کا؟ 2216، بالکل یہی نمبر ہے، 2216 نمبر ہے اس کا۔ مسند احمد 2216 نمبر روایت میں علی بن عاصم راوی ہے جو کہ ضعیف ہے، اور اس کا ضعیف ہونا اس کتاب میں لکھا ہے جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہے، اور وہ ہے مشکات حدیث نمبر 1177 کے تحت زبیر علی زئی صاحب، جن کو مرزا محدث اعظم کہتے ہیں، انہوں نے اس راوی کو ضعیف لکھا ہے۔ اسی طرح علامہ البانی، جن کو مرزا محدث اعظم کہتے ہیں، ان کی السلسلۃ الضعیفہ حدیث نمبر 1283 کے تحت لکھتے ہیں کہ اس راوی کا حافظہ خراب تھا اور یہ راوی بہت زیادہ غلطیاں کرتا تھا، اس لیے جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، بلکہ لکھتے ہیں کہ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ اب مرزا ہمت کرے اور محدثین سے علی بن عاصم راوی کی توثیق ثابت کرے۔ اگر اس روایت کے متن کو کسی نے حسن کہا یا صحیح کہا تو وہ ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کر حسن یا صحیح کہا ہے، اور ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ خود مرزے کے نزدیک جعلی ہے۔ یہ جی وہ ضعیف جمع ضعیف برابر ہے صحیح اگر آپ کے فرقے کی ہو، اگر دوسرے فرقے کی ہوگی تو آپ اصول بھول جائیں گے۔ ہمارے نزدیک تو یہ فارمولہ ہی جعلی ہے، ہم کہتے ہیں ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف۔ تو مرزے کے اصول کے مطابق یہ روایت پکی ضعیف ہے، کیونکہ اس میں اگر کسی نے اس کو حسن کہا ہے تو ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگایا ہے۔ مرزے کے نزدیک یہ فارمولہ جعلی ہے، اور مرزے کے اصول کے مطابق یہ روایت پکی ضعیف ہے۔ یا تو مرزا اس روایت کی صحیح سند پیش کرے یا پھر تسلیم کرے کہ یہ روایت پکی ضعیف ہے۔ ساڑھے کو صاف ستھرا اتنا مواد ہے کہ وہی نہیں مکتا، عمر نو بھی مل جائے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم مطلب جس طرح ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی ہے کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں ہاتھی کے دانت، دکھانے کے اور کھانے کے اور، دعوے کچھ حقیقت کچھ۔ دعویٰ تو یہ کر رہا ہے کہ ہمارے پاس صحیح حدیثوں کا ذخیرہ اتنا ہے کہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے ضعیف روایات کی ضرورت ہی نہیں، حالانکہ مرزا نے بہت ساری ضعیف روایات بیان کی ہوئی ہیں اور ان کا ذوف بھی نہیں بتایا، جس کا ایک نمونہ اس کلپ میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ بلکہ اسی ویڈیو سے ہم ایک اور نمونہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ مرزا نے اسی ویڈیو میں یعنی مجلس نمبر 122 میں ایک روایت بیان کی ہے، پہلے وہ سن لیں۔ اور عفیف کہتے ہیں کہ بالآخر حضور کی جب دعوت پھیلنا شروع ہوئی تو میں نے بھی ایمان قبول کر لیا، اور آج میں سوچتا ہوں کاش اس دن میں وہ اسلام قبول کر لیتا تو میں چوتھا بندہ ہوتا۔ یہ بات مسند احمد کی ایک روایت کے اندر موجود ہے، اس میں چوتھا کا لفظ تو نہیں، البتہ تیسرے کا لفظ ہے، لیکن اس روایت کی سند میں یعنی مسند احمد 1787 نمبر، اس روایت کی سند میں 3 راوی مسلسل ایسے ہیں جن پر جرح ہے اور وہ ضعیف ہیں، اور وہ 3 راوی یہ ہیں یحییٰ بن ابی الاشعث، اسماعیل بن ایاس اور اس کے والد ایاس۔ ان تینوں راویوں پر جرح ہے، اور یہ جرح مسند احمد کے محقق شعیب ارناؤوط نے کی ہوئی ہے، لیکن مرزا نے مزے لے کر یہ روایت بیان کی، لیکن اس کا ذوف بیان نہیں کیا، حالانکہ اس کی سند میں 3 راوی ضعیف تھے۔ اور مرزا کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح حدیثوں کا اتنا ذخیرہ ہے کہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے ضعیف روایات کی ضرورت ہی نہیں۔ جب ضرورت ہی نہیں تو مرزا ضعیف روایات کیوں بیان کرتا ہے؟ اور اگر ضعیف روایات بیان کرتا ہے تو مرزا ان کا ذوف کیوں چھپاتا ہے؟ اگر یہی کام دوسرے علماء کریں تو مرزا ان پر فوراً فتویٰ بازی شروع کر دیتا ہے۔ اب یا تو مرزا اپنا اصول بنا لے کہ ضعیف روایات فضیلت میں بیان کی جا سکتی ہیں، یا پھر مرزا جتنی ضعیف روایات بیان کر چکے ہیں ان سب پر مرزا اعلانیہ طور پر معذرت کرے۔ اس طرح 2 نمبری نہیں چلے گی کہ دعوے کچھ ہوں اور حقیقت کچھ ہو۔ دعوے یہ ہوں کہ میں ضعیف روایات بیان ہی نہیں کرتا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نے بہت ساری ضعیف روایات بیان کی ہوئی ہیں اور ان کا ذوف بھی نہیں بتایا ہوا۔ ضعیف روایات تو اپنی جگہ، مرزا نے تو جھوٹی روایات بیان کی ہوئی ہیں اور مرزا نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں، ان سب پر مرزا کو اعلانیہ توبہ کرنی پڑے گی۔